بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو آپ لوگوں نے بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کی نشانیاں آپ کو ایک ایک کر کے بتائیں گے، جو کہ احادیث و قرآن کی روشنی میں ہوں گی۔ ناظرین، قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان نشانیوں کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کی گئی ہے، چنانچہ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے بہت پہلے رونما ہوں گی، اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار رونما ہوں۔ تو کچھ ایسی ہیں جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ بالکل بعینہ رونما ہوں گی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو کہ قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت رہ جائے گا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، متعدد احادیث میں ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ہم ان احادیث کا ذکر کیے بغیر ایک ہی سیاق میں انہیں بیان کریں گے، کیونکہ ہر ایک نشانی کی حدیث ذکر کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی اس حوالے سے تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے اس موضوع پر خاص اور متعمد کتابوں کے حوالے ضرور کمنٹس میں دے دیں گے۔ ناظرین، قیامت کی چند چھوٹی نشانیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔ نمبر 3، بیت المقدس کی فتح۔ نمبر 4، فلسطین کے شہر عمواس میں رونما ہونے والا طاعون۔ نمبر 5، دولت کی فراوانی اور زکوٰۃ کے مستحقین معدوم ہونا۔ نمبر 6، فتنوں کا ظہور پذیر ہونا۔ انہی فتنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جنگ جمل اور صفین، خوارج کا رونما ہونا، واقعہ حرا، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ شامل ہے۔ نمبر 7، جھوٹے داعیان نبوت کا ظہور، انہی میں مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی بھی شامل ہیں۔ نمبر 8، حجاز میں بہت بڑی آگ کا رونما ہونا۔ یہ آگ 7ویں ہجری کے درمیان میں سن 654 ہجری کو لگی تھی، اور بہت بڑی مقدار میں تھی۔ جن لوگوں کے زمانے میں یہ آگ لگی تھی انہوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری کو مدینہ نبویہ کی مشرقی جانب ہرے کے عقب میں آگ لگی، جو کہ بہت بڑی تھی۔ شام اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مجھے بھی اہل مدینہ میں سے اس نے بتایا جس نے یہ آگ دیکھی تھی۔ نمبر 9، امانت کا خیال نہ رکھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو دی جائیں گی جو انہیں کما حق نبھا نہیں سکیں گے۔ نمبر 10، علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم قبض اس طرح سے ہوگا کہ اہل علم فوت ہو جائیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ نمبر 11، زنا کا عام ہونا۔ نمبر 12، سودی لین دین کا پھیل جانا۔ نمبر 13، ہر سمت آلات موسیقی عام ہو جانا۔ نمبر 14، شراب نوشی کی کثرت۔ نمبر 15، بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 16، صحیح بخاری و مسلم کی روایات کے مطابق لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اس حیثیت کے مفہوم کے متعلق متعدد اقوال بھی موجود ہیں، تاہم ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اولاد میں نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی، کہ اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسے برتاؤ کرے گی جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ اہانت اور گالم گلوچ والا برتاؤ کرتا ہے۔ نمبر 17، قتل عام ہونا۔ نمبر 18، زلزلے کثرت سے آنا۔ نمبر 19، زمین دھنسنے، چہرے مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہونا۔ نمبر 20، خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا۔ نمبر 21، مومن کو سچے خواب آنا۔ نمبر 22، جھوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی کو چھپانا۔ نمبر 23، عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا۔ نمبر 24، جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز اور شاداب ہونا۔ نمبر 25، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ رونما ہونا۔ نمبر 26، درندوں اور جمادات کا انسانوں سے باتیں کرنا۔ نمبر 27، رومیوں کی تعداد بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ۔ نمبر 28، قسطنطنیہ کا فتح ہونا۔
یہ چھوٹی نشانیاں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں، ان میں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیان کی ہیں، جو کہ 10 علامات ہیں۔ نمبر 1 دجال، نمبر 2 عیسیٰ بن مریم کا دوبارہ نازل ہونا، نمبر 3 یاجوج ماجوج کا ظہور پذیر ہونا، نمبر 4 3 جگہوں پر زمین کا دھنس جانا، پہلا مشرق میں، نمبر 5 دوسرا مغرب میں، نمبر 6 تیسرا جزیرہ عرب میں، نمبر 7 دھواں نکلنا، نمبر 8 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 9 ایک جاندار کا رونما ہونا، نمبر 10 آگ کا نکلنا جو کہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف اکٹھا کرے گی۔ یہ سب علامات مسلسل رونما ہوں گی، ایک کے رونما ہونے پر دوسری اس کے فوری بعد ہی ظاہر ہوگی۔ صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے، اس وقت ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ تو آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا، یاجوج ماجوج کے رونما ہونے کا، 3 جگہ خسف یعنی زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانپتی ہوئی انہیں محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایسی کوئی صریح نص نہیں ہے جن میں ان علامات کی ترتیب کا ذکر ہو، اس ترتیب کو مختلف نصوص سے کشید کیا جاتا ہے۔ شیخ ابن عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا قیامت کی بڑی نشانیاں ترتیب کے ساتھ رونما ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ کی ترتیب تو معلوم ہے، جبکہ کچھ غیر مرتب ہیں اور ان کی ترتیب کا علم نہیں۔ چنانچہ مرتب نشانیاں 3 ہیں، عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج اور دجال۔ ان میں ترتیب یہ ہوگی کہ دجال ظہور پذیر ہوگا اور پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور پھر یاجوج ماجوج رونما ہوں گے۔ علامہ سفارنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقیدے کی کتاب میں ان کی ترتیب ذکر کی ہے، تاہم اس ترتیب میں سے کچھ حصہ ایسا ہے جس پر اطمینان قلب ہوتا ہے، لیکن کچھ پر قلبی اطمینان نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمیں ترتیب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قیامت کی علامات ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسے یہ رونما ہوں گی تو قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت کا رونما ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے قیامت کے رونما ہونے سے پہلے اس کے متعلق لوگوں کو تنبیہ ہو جائے۔ ناظرین، قیامت کی 15 نشانیاں کچھ اس طرح سے بھی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، فتنہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور قرب قیامت کے احوال بھی ہیں۔ مشکوات شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جائے گا اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے لگے اور جب مرد بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے اور جب دوستوں کو تو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے اور جب مسجد میں شور و غل مچایا جانے لگے اور جب قوم و جماعت کی سرداری اس قوم اور جماعت کے فاسق شخص کرنے لگیں اور جب قوم اور جماعت کے لیڈر اور سربراہان اس قوم و جماعت کے کمینہ اور رذیل شخص ہونے لگیں اور جب آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنے کے ڈر سے کی جانے لگے اور جب لوگوں میں گانے والیوں اور ساز و باجوں کا دورہ ہو جائے اور جب شرابیں پی جانے لگیں اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہنے لگیں اور ان پر لعنت بھیجنے لگیں، تو اس وقت تم ان چیزوں کے جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو، سرخ یعنی تیز و تند اور شدید ترین طوفانی آندھی کا اور زلزلے کا اور زمین میں دھنس جانے کا اور صورتوں کے مسخ اور تبدیل ہو جانے کا اور پتھروں کے برسنے کا، نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت کی اور تمام نشانیوں
اور علامتوں کا انتظار کرو جو اس طرح پے در پے وقوع پذیر ہوں گی جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پے گرنے لگیں۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت ان 15 باتوں میں کہ جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں مبتلا ہوں گی تو ان پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو شمار فرمایا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے اس روایت میں یہ بات نقل نہیں کی کہ جب علم کو دین کے علاوہ کسی دوسری غرض سے سکھایا جانے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ نقل کیا کہ جب آدمی اپنے دوست کے ساتھ احسان اور مروت اور اپنے باپ کے ساتھ جور و جفا کرنے لگے اور جب شراب پی جانے لگے اور ریشم پہنا جائے، یہاں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک آنے والے چند اہم واقعات اور علامات کی طرف سرسری اور اجمالی اشارہ ہو جائے تاکہ احادیث کے تمام اجزاء اور سارے پہلو ناظرین کو سمجھ آ جائیں۔ قیامت کی علامات ہم نے پہلے بھی بتائی ہیں کہ 2 قسم پر ہیں، نمبر 1 علامات صغرا اور نمبر 2 علامات کبرا۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک قیامت کی علامات صغرا ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد نفخ صور تک قیامت کی علامات کبرا ہیں اور پھر قیامت ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث میں قیامت کی علامات صغرا کا کچھ بیان موجود ہے اور دیگر احادیث میں بھی تفصیل ہے۔ وہاں یہ بھی ہے کہ دنیا میں باطل نظریات عام ہو جائیں گے، عیسائیت کا بہت سارے ملکوں پر غلبہ ہو جائے گا، پھر کچھ عرصے کے بعد ابو سفیان کے نام سے ایک شخص پیدا ہو جائے گا جو سادات کا قتل عام کرے گا، پھر مسلمان بادشاہ عیسائیوں کے ایک فریق سے صلح کر لے گا اور دوسرے سے لڑائی لڑے گا۔ عیسائی فرقہ بھی مسلمان بادشاہ سے مل کر عیسائیوں کے مخالف دھڑے سے لڑے گا، ان سب کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ فتح کے بعد عیسائی نعرہ لگائیں گے کہ صلیب کی برکت سے فتح حاصل ہو گئی، اور مسلمان نعرہ لگا دیں گے کہ اسلام اور ایمان کی برکت سے فتح حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ اس بات پر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس میں مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا، عیسائیوں کے دونوں فریق ایک ہو جائیں گے اور عیسائی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت لوگ حضرت مہدی کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ میں ہوں گے، مگر چھپنے کی غرض سے وہاں سے مکہ آ جائیں گے تاکہ لوگ انہیں امیر اور قائد نہ بنائیں۔ اس دوران کچھ لوگ مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کر لیں گے، تاہم مکہ مکرمہ میں قائم ابراہیم علیہ السلام اور حجر اسود کے درمیان حضرت مہدی علیہ السلام کو پالیں گے اور ایک جماعت حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لے گی۔ آسمان سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، اور ایک جماعت حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لے گی۔ شکل و شباہت کے اعتبار سے حضرت مہدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ اس کے بعد شام، یمن اور حجاز مقدس کے ابدال اور اولیاء اللہ حضرت مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ کعبہ کے پاس سے خزانے نکال کر افواج اسلامیہ پر تقسیم کیے جائیں گے۔ لشکر جرار تیار ہو جائے گا۔ خروج مہدی کا سن کر خراسان سے ایک شخص اپنی فوج لے کر حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے مکۃ المکرمہ آ جائے گا۔ اس شخص کا نام منصور ہوگا۔ یہ شخص اپنی فوج کی کمان سنبھال کر جب مکہ کی طرف چل پڑے گا تو راستے میں عیسائیوں سے جنگ ہو جائے گی۔ یہ شخص ان کا صفایا کرتا ہوا آئے گا۔ اہل بیت اور سادات کا دشمن شخص ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے حضرت مہدی کے مقابلے پر بھیج دیا جائے گا، مگر یہ لشکر مکہ و مدینہ کے درمیان زمین میں دھنس جائے گا۔ صرف 2 آدمی بچ جائیں گے، ایک تو سفیانی کو جا کر اطلاع کرے گا اور دوسرا حضرت مہدی کو اطلاع کرے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ عرب و عجم کے لوگوں کے اجتماع کا سن کر صلیبی شام اور روم سے لشکر جرار تیار کر کے حضرت مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ رومی افواج میں اس وقت 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لشکر ہوگا۔ لشکر کی مجموعی تعداد 9,60,000 ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام براستہ مدینہ منورہ
اپنے لشکروں کے ساتھ دمشق پہنچ جائیں گے اور وہاں سرزمین شام پر صلیبیوں سے سخت جنگ شروع ہو جائے گی۔ لشکر اسلام 3 حصوں پر منقسم ہو جائے گا۔ ایک حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا جس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، دوسرا حصہ شہید ہو جائے گا اور تیسرا حصہ مسلسل لڑتا ہوا 4 دن کی لڑائی کے بعد غالب آ جائے گا۔ مخالفوں کا قتل عام ہو جائے گا اور حضرت مہدی ان کو خوب تعاقب کریں گے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لوگوں پر مال غنیمت تقسیم کریں گے، مگر کوئی آدمی مال غنیمت پر خوش نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کا کوئی آدمی شہید نہیں ہوا ہوگا۔ پورے خاندان میں سے ایک آدمی بچا ہوگا تو وہ مال غنیمت کے ساتھ کیا کرے گا؟ حضرت مہدی علیہ السلام داخلی نظم و نسق سنبھال کر قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ بحیرہ روم کے پاس بنو اسحاق کے 70,000 آدمی مسلمان ہو کر حضرت مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور پھر کشتیوں میں سوار ہو کر شہر استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ شہر کی مضبوط فصیل کے سامنے مسلمان نعرہ تکبیر بلند کریں گے، جس کی وجہ سے فصیل ٹوٹ جائے گی اور مسلمان قسطنطنیہ شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی خلافت کے اس وقت 7 سال پورے ہو چکے ہوں گے کہ اتنے میں افواہ پھیل جائے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام جلدی واپس شام کی طرف آ جائیں گے اور 9 آدمیوں کو اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کریں گے۔ یہ لوگ بہترین لوگ ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ کس قبیلے کے لوگ ہیں اور ان کے باپوں کے نام کیا کیا ہیں اور گھوڑوں کے رنگ کیا کیا ہیں۔ یہ لوگ تحقیق کر لیں گے، لیکن معلوم ہو جائے گا کہ یہ افواہ تھی اور دجال کے متعلق یہ خبر غلط تھی۔ مگر کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ اچانک دجال کا خروج ہو جائے گا۔ دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا اور ایران کے شہر اصفہان میں آ کر نمودار ہو جائے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس سے آ کر مل جائیں گے۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان میں آ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کے ایک ہاتھ میں اس کی جنت اور دوسرے میں اس کی دوزخ ہوگی۔ تمام دنیوی اسباب سے لیس ہوگا اور استدراج سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جس کو مسلمان پڑھ لے گا یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اس کے پاس بڑا استدراج ہوگا، مخالفین کا دانا پانی بند کر دے گا۔ خروج دجال سے پہلے 3 سال تک قحط آ چکا ہوگا، لوگ محتاج ہوں گے۔ دجال اس حالت سے خوب فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے ساتھ زمین کے سارے خزانے ساتھ چلتے رہیں گے۔ دوستوں پر بارش برسائے گا، مخالفین پر سب کچھ بند کر دے گا۔ دنیا کے بہت سارے ممالک پر چکر لگائے گا، صرف مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا۔ وہاں سے فرشتے اس کو بھگا دیں گے۔ یہ پھر شام کی طرف متوجہ ہوگا۔ وہاں مہدی جنگی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ عصر کی اذان ہو چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ ڈالے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہو جائیں گے اور سیڑھی منگا کر نیچے آ جائیں گے اور پھر حضرت مہدی علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت مہدی ان کو نماز پڑھانے کا کہیں گے اور فوجی کمان سنبھالنے کی درخواست بھی کریں گے، مگر وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ امامت اس امت کے ہاتھ میں ہوگی، میں صرف دجال کو مارنے کے لیے آیا ہوں۔ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ کریں گے اور لشکر اسلام دجال کے لشکر پر حملہ آور ہو جائے گا۔ شدید جنگ کے بعد دجال شکست کھا کر بھاگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور باب لد میں جا کر اس کو نیزہ مار کر قتل کر دیں گے۔ باب لد میں آج کل اسرائیل کا ایک ایسا ایئرپورٹ ہے جو صرف دجال کے بچاؤ کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہاں جہاز تیار کھڑا ہے تاکہ ضرورت کے وقت دجال بھاگ جائے، مگر وہاں دجال مارا جائے گا۔ اس کے بعد یہودیوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ کوئی پتھر یا درخت کسی یہودی کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ شکایت کرے گا کہ اے مسلمان آجا، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا بیٹھا ہے، اس کو مار دو۔ صرف غرقد نامی درخت شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ یہود کا وفادار درخت ہے۔ دنیا پر دجال کی 40 دن تک حکومت رہے گی، اس میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔
दूसरा 1 माह के बराबर होगा, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी अयाम मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल एक गधे पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। हो सकता है कि हकीकी गधा हो और हो भी सकता है कि जदीद दौर का कोई जहाज हो। बहरहाल जब दज्जाल का फितना ख़त्म हो जाएगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी दोनों मिलकर उन शहरों का दौरा करेंगे और मुसीबत रसीदा लोगों में माल तकसीम करेंगे जिन शहरों में दज्जाल ने फसाद बर्पा किया था। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत में अदल व इंसाफ होगा। हज़रत मेहदी की हुकूमत 9 साल तक रहेगी। 7 साल तक ईसाइयों से जंगें होंगी और 8वें साल में दज्जाल का फितना होगा और 9वें साल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलकर मुल्की इंतज़ाम ठीक करेंगे और 49 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो जाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खलीफा बन जाएंगे। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही हो जाएगी कि अपने तमाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर जाकर पनाह ले लो, इसलिए कि मैं अपनी मखलूक में से एक ताकतवर मखलूक ज़ाहिर करने वाला हूँ जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों के साथ वहाँ जाकर किला बंद हो जाएंगे और उधर ज़मीन पर याजूज माजूज का खुरूज हो जाएगा। याजूज माजूज याफिस बिन नूह की औलाद में से हैं और रूस के पीछे कोहकाफ के पास काकेशिया के साथ दर्रे दरियाल के इलाकों में सद्दे सिकंदरी के पीछे बंद हैं। याजूज माजूज ज़मीन पर निकलकर इसको लूट लेंगे, पानी ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन के जानदारों को ख़त्म करके खा जाएंगे और फिर आसमान की तरफ पत्थर फेंकेंगे और खुश हो जाएंगे कि हमने आसमान वालों को भी ख़त्म कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमानों पर ज़िंदगी इतनी तंग हो जाएगी कि गाय का एक कल्ला 100 दीनार में फ़रोख्त होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज पर बद्दुआ करेंगे जिससे वो सब के सब हलाक हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में 40 साल तक ज़िंदा रहेंगे, फिर उनका इंतकाल हो जाएगा और मदीना मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में मदफून होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यमन का एक बाशिंदा आपका कायम मकाम हो जाएगा जिसका नाम जहजा होगा। वो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा और फिर वफ़ात पाएगा। फिर कुछ गलत बादशाह आ जाएंगे और दुनिया एक बार फिर जहल और कुफर से भर जाएगी और ज़मीन के धंसने के वाक़यात शुरू हो जाएंगे। फिर दुनिया पर 40 दिन तक धुआं छाया रहेगा और फिर एक रात लंबी हो जाएगी। लोग परेशान हो जाएंगे कि सुबह क्यों नहीं हो रही, इतने में सूरज मगरिब की जानिब से तुलू हो जाएगा। लोग इसी परेशानी में होंगे कि अचानक दाबतुल अर्ज़ का खुरूज हो जाएगा। दाबतुल अर्ज़ कोहे काफ से निकल कर आएगा। ये एक अजीबुल खलकत जानवर की शक्ल में होगा। मुसलमान की पेशानी पर मीम लिखेगा और काफिर की पेशानी पर काफ लिखेगा। मुसलमान पर असाए मूसा से सफ़ेद नूरानी निशान पड़ जाएगा और काफिर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से स्याह निशान बन जाएगा। दाबतुल अर्ज़ के खुरूज से नफ़ख सूरत तक 120 साल का अरसा होगा। फिर जुनूब की तरफ से एक हवा चलेगी जिससे नेक लोग मर जाएंगे और बाद में बुरे लोग मर जाएंगे। मुसलमानों के मर जाने से हबशा के लोग गलबा हासिल कर लेंगे और फितना व फसाद शुरू कर लेंगे। इसी दौरान वो काबा मुशर्रफा को गिरा देंगे और उसके नीचे से ख़जाना लूट लेंगे और इसके बाद जुनूब की तरफ से एक बड़ी आग आ जाएगी और लोगों को शाम की तरफ धकेलेगी। ये क़यामत की बड़ी बड़ी अलामत होगी। इसके बाद 3-4 साल तक लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे और मुकम्मिल गाफिल हो जाएंगे कि अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। फिर एक दिन जुम्मे के रोज़ 10 मुहर्रमुल हराम को लोग अपने कामों में मशगूल होंगे कि सूर की आवाज़ शुरू हो जाएगी। ये आवाज़ बढ़ती जाएगी यहाँ तक कि लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे
اور پھر دل پھٹ جائیں گے، لوگ مر جائیں گے، پھر زمین میں زلزلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر آسمان ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے، اور سمندر ابل کر جوش ماریں گے، حتیٰ کہ یہ موجودہ کائنات بالکل فنا ہوگی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ اس ہماگیر زلزلے کی ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساخت ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن حکیم نے بھی اعلان کیا کہ قیامت نزدیک آ پہنچی ہے اور چاند شق ہو گیا، اور یہ کہہ کر لوگوں کو چونکایا، سو کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ ان پر دفتن آ پڑے؟ سو یاد رکھو کہ اس کی متعدد علامتیں آ چکی ہیں، سو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔ بحوالہ سورہ محمد۔ لیکن ناظرین، قیامت کب آئے گی اور اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو کجا سال اور صدی اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ چند آیات یہ ہیں: یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کی تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ سورۃ النازعات۔ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ بحوالہ سورۃ اعراف آیت نمبر 187۔ ناظرین، علامات قیامت کی احادیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت قیامت ہے، پس جو مرا اس کی قیامت تو آ ہی گئی۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر احادیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ بے شک اللہ عز و جل ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، پس جس کے دل میں ایک دانہ یا ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اسے نہ چھوڑے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی۔ بحوالہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 75 جلد نمبر 1۔ قیامت نہ آئے گی جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 84 جلد نمبر 1۔ ناظرین، حضرت مہدی علیہ السلام کون ہوں گے؟ تو حضرت مہدی علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام
عبداللہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی صلیبیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے ظلم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ ناظرین، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہمیں قیامت کے دن پورے بدلے ملیں گے۔ پھر جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ نہیں۔ ناظرین، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، کوئی جھنجھوڑنے والا نہیں ہے۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے یہ بہت کم لوگ دیکھ پا رہے ہیں۔ ہم لمحہ بلمحہ اس ہولناک دن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت کب آئے گی یہ تو کسی کو معلوم نہیں، یہ صرف اللہ رب العزت کے علم میں ہے، لہٰذا یہ ایک غیبی بات ہے جس پر ہمیں اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے جیسا کہ اپنے زندہ ہونے پر یقین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت پر احسان عظیم کیا کہ قیامت کی علامات کو انتہائی تفصیل سے بیان فرما دیا، اور اللہ کے فضل اور رحمت سے وہ معلومات نسل در نسل ہم تک پہنچتی رہتی ہے۔ ہمارے لیے ان علامات سے آگاہ رہنا بے حد ضروری تھا۔ یہ وہ دن ہوگا جو ایک گھڑی کے اندر ہی انسانوں کے سروں پر آن کھڑا ہو جائے گا، جس کے بعد حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حساب کتاب کے دن سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔